بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زوال ایسے ہی نہیں آیا۔ اعمال نامہ، تحریر ارشاد پٹی۔ بہت کوشش کی سیاست پر لکھوں، سینٹ چسکے، بیک ڈور ملاقاتوں، لندن سے آئی ہدایتوں، پی ڈی ایم کے جوڑ توڑ، پی ٹی آئی کی اندرونی گروہ بندی، نیب کے ایک مہمان کا بتاؤں جو ہر ملنے والے کو ایک مزیدار کہانی سنا رہا، جیل میں بیٹھے اس بڑے کا بتاؤں جو چند اپنوں کو مسلسل کوس رہا۔ بہت کوشش کی کہ لکھوں، اپوزیشن کا سینٹ الیکشن کے بعد پلان اے، پلان بی کیا، اپوزیشن کے 3 اجلاسوں میں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کیا بحث و مباحثہ ہوا۔ بہت کوشش کی کہ اپنی بحران پالوں سیاست، ہائے میں لٹی گئی سیاست، 12 مسالوں والی سیاست پر لکھوں، مگر تمام تر کوشش کے باوجود دل نہ مانا، ذہن تیار نہ ہوا۔ ویسے لکھتا بھی کیسے؟ بڑے ایسے جو انڈے کلو کے حساب سے بیچ رہے، جن کی تقریروں کے علاوہ عوام کہیں نہیں، جنہوں نے سردی گرمی اپنے محلات کی کھڑکیوں سے دیکھی، اور جنہوں نے بھوک غربت کے قصے سن یا پڑھ رکھے۔ آپ ہی بتائیں، یہ صورتحال ہو، بندہ کیا لکھے؟ پھر سوچا، پنجاب خیبر پختونخوا کرپشن کہانیاں لکھوں، ہر جماعت کی اے ٹی ایم مشینوں کے بارے میں لکھوں۔ دل نہ مانا، بلکہ اس موقع پر مجھے اپنا وہ بڑا یاد آ گیا جس نے پچھلے ہفتے ہی کہا، بہت نیگیٹو ہو گئے ہو، ہر وقت مایوسی کی باتیں، کبھی لوگوں کو امید بھی دلایا کرو۔ میں نے کہا، آپ تو مجھے اس خاوند جیسا بنا دیا جس نے بیوی کو میسج کیا کہ تم نیگیٹو ہو۔ بیوی کا میسج آیا اور تم ضدی ہو، بد دماغ ہو، خود غرض ہو، کنجوس، ڈھیٹ ہو، بے قدرے موٹے اور بھدے ہو۔ خاوند نے جوابی میسج کیا، ارے کیا کہہ رہی ہو، میں تو تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہارا کرونا نیگیٹو آیا ہے۔ اس کے بعد اس بڑے نے جو کہا وہ تو یہاں لکھا نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ ان باتیں سن کر میں نے انہیں یہ ضرور سنا دیا کہ مشتاق احمد یوسفی نے کہیں لکھا، چہل قدمی کے دوران چند دنوں میں ایک محترمہ سے تعلق ہو گیا۔ ایک دن محترمہ نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، کتابیں لکھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے میری ایک کتاب پڑھنے کے لیے لی۔ اگلے ہفتے میں نے پوچھا، کتاب کیسے لگی؟ بولی، شکل سے تو آپ اتنے لچے نہیں لگتے۔ اس پر بڑے صاحب نے یہ کہہ کر مجھے لچا کہا، پھر جو لچے پن کا ثبوت دیا، توبہ توبہ۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا، بہت کوشش کی کہ سیاستدان اور سیاسی جھنجھٹوں پر لکھوں، نہ لکھا جا سکا، تو مجھے یاد آیا، ان دنوں زراعت یتیم، اس پر کچھ لکھ دیا جائے۔ مجھے پتا آپ بور ہوں گے، مگر جو زراعت کا حال ہو چکا، دل چاہ رہا لکھوں۔ تو سنیے، پاکستان بنا، پنجاب تقسیم ہوا، پنجاب کے 17 ضلع ہمیں ملے، جبکہ پنجاب کے 13 ضلع بھارت کو ملے۔ آج بھارت کے 13 ضلع 1,20,00,000 افراد کو فیڈ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے 17 ضلعوں اور زراعت کا حال یہ کہ گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہائیبرڈ چاول ہم امپورٹ کر رہے ہیں، آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، سبزیوں کے بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، مکئی کا بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ سب امپورٹ کتنی کی پڑتی ہے؟ یہ ٹوٹل امپورٹ ہمیں پڑتی ہے 8 سے 10 ارب ڈالر کی۔ ہم نے گھٹنے ٹیک کر اور آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط مان کر کتنا قرضہ لیا؟ 6 ارب ڈالر۔ یہ قرضہ کئی سالوں میں قسط وار ملے گا، جبکہ یہاں صرف زرعی بدحالی کی قیمت ہمیں سالانہ پڑ رہی 8 سے 10 ارب ڈالر۔ یہ زرعی زوال ایسے نہیں آیا، اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی۔ 1992 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1,28,00,000 گانٹھیں، جبکہ بھارت کی کپاس پیداوار تھی 1,10,00,000 گانٹھیں۔ آج ہمارے ہاں کپاس ہو رہی ہے 56,00,000 گانٹھیں، جبکہ بھارت میں 54 کروڑ گانٹھ۔ یہ زوال ایسے نہیں آیا، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ ہمارے ہاں زراعت کا ریسرچ بجٹ زراعت کے جی ڈی پی کا 0.18، جبکہ بھارت کا 0.4 اور چین کا 0.5۔ یہ زوال ایسے ہی
نہیں آیا، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ 2.5 سال پہلے کسان کو ڈی اے پی کھاد کی بوری ملتی تھی 2500 روپے کی، آج مل رہی 5000 کی۔ 2.5 سال پہلے کسان کو بجلی کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے میں پڑتا تھا، آج 12 روپے فی یونٹ پڑ رہا۔ اوپر سے بیج مہنگا، لیبر مہنگی۔ یہ زوال ایسے ہی نہیں آیا، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ اپنی حکومت کی ترجیحات، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب کہ اپنے حکمرانوں کی نظر میں زراعت کی یہ اہمیت کہ کورونا میں وزیراعظم عمران خان نے تمام شعبوں کو 1200 ارب کی سبسڈی دی، زراعت کے لیے 63 ارب کی سبسڈی رکھی گئی۔ سب شعبوں کو پیسے مل چکے، زراعت کو ابھی تک ایک پیسہ نہیں ملا۔ یہ زوال ایسے نہیں آیا، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ حفیظ شیخ اور رزاق داؤد نے مبینہ طور پر 2.5 برسوں میں جو نقصان زراعت کو پہنچا دیا، اس کا تصور ناممکن۔ اپنے کسان رول رہے، اخباروں میں اشتہارات کے ذریعے حکومت سے مدد کے اپیلیں کر رہے، ٹیکسٹائل شوگر مافیا مزے کر رہا۔ اندازہ کریں، اپنے کسانوں سے گندم 1800 روپے فی من، روسی کسانوں سے گندم خریدی گئی 2250 روپے فی من۔ اپنے کسان سے گنا خریدنے کے لیے 1 روپیہ زیادہ دینے پر کوئی تیار نہیں، جبکہ چینی کی قیمت ایک دن میں 5 روپے فی کلو بڑھ چکی۔ چھوڑے میں کس رونے دھونے میں پڑ گیا، یہاں دیواروں سے کیا ٹکرانا، بھینس کے آگے کیا بین بجانی، کس کو کسانوں کا احساس، کس کو زراعت کی فکر۔ بس بھاشنوں کے لیے یہ فکرہ کافی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اپنے کسانوں اور حکمرانوں کی محبت دیکھ کر وہ باپ بیٹے یاد آ جائیں۔ باپ نے بڑے بیٹے سے کہا، میرے لیے 1 گلاس پانی لانا۔ بیٹا بولا، سوری ابو، میں گیم کھیل رہا ہوں، میں نہیں لا سکتا۔ اتنے میں پاس بیٹھا چھوٹا بیٹا بولا، ابو یہ تو ہے ہی بدتمیز، جائیں آپ خود جا کے پانی پی لیں۔ مطلب پاکستان ایک زرعی ملک، کسان ریڑھ کی ہڈی، مگر یہ جانیں اور ان کے مسائل جانیں۔ اللہ حافظ۔